السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا، محبوب مکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد، آپ کی مسجد کے خطیب صاحب میرے پاس تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا 35-40 منٹ واز ہونا ہے، وہی میں وقت کی پابندی کروں گا۔ سادہ سادہ باتیں ہوں گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ وقت پر ختم ہو جائے گا۔ سورہ قلم کی ابتدائی چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ کریم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا ذکر فرمایا کہ آپ کا خلق عظیم ہے۔ بے ادب لوگ بے ادبی کرتے ہیں، اللہ تعالی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی بے ادبی کا جواب ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کے پہلے نبی جو دنیا میں اللہ کے حکم سے تشریف لائے، ان پہ اعتراض ہوتے تھے تو وہ اللہ کے نبی خود جواب دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ سوال ہوا، آپ نے خود جواب ارشاد فرمایا۔ لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے، شان ہے، کافروں نے، مشرکوں نے آپ پر جتنے اعتراضات کیے، اللہ کریم نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے خود جواب ارشاد فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشیت، اپنا ارادہ آپ نے ختم فرما دیا تھا۔ جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ کا ارادہ ہے، جو اللہ کی رضا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کافر لوگ، مشرک لوگ اعتراض کرتے تو اللہ کریم نے یہ فرمایا، فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں۔ آپ پر جو اعتراض ہوں گے ان کے جواب میں خود ارشاد فرماؤں گا۔ آپ کا کام میرا ذکر ہے، میری یاد ہے، میری تسبیح ہے، میری تحلیل ہے۔ جو اعتراض ہوں گے ان کا میں جواب دوں گا۔ فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان جھٹلانے والوں کو آپ چھوڑ دیں، ان کے لیے میں کافی ہوں، ان کو آپ تھوڑی سی مہلت دیں۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، ان کے لیے ہم نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ اس عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ تو جو کافروں نے، مشرکوں نے، منافقوں نے، بے ادبوں نے آپ پر اعتراضات کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، انہوں نے معاذ اللہ آپ کو مجنون کہا کہ آپ مجنون ہیں، آپ پر جنون کا اثر ہے، آسان لفظوں میں آپ پاگل ہیں، آپ کو پاگل کہا۔ اللہ کریم نے قسمیں اٹھا کے اس کا جواب ارشاد فرمایا،
فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، قسم ہے اس کی جو قلموں سے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پر تو اللہ کا انعام ہے، احسان ہے، آپ پر اللہ کے اتنے انعام احسان ہیں جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کا جو اجر ہے، ثواب ہے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کا خلق عظیم ہے۔ یہ آیات نازل فرما کے اللہ کریم نے جو اعتراضات تھے ان کا جواب ارشاد فرمایا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کریم نے یہ فرمایا۔ تفسیر کرنے والے جو پرانے تفسیر کرنے والے ہیں، جو موجودہ اختلافات سے پہلے کے ہیں، انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے لیے پہلا علم بھی حاصل ہے، آپ کے لیے بعد والا علم بھی حاصل ہے، ما کان کا علم بھی آپ کے لیے حاصل ہے، ما یکون کا علم بھی آپ کے لیے حاصل ہے۔ قلم سے جو علم لکھا گیا، جو پہلے والا ہے، جو بعد والا ہے، وہ سارے کا سارا آپ کو حاصل ہے۔ اور معاذ اللہ جو مجنون ہو اس کو تو علم نہیں ہوتا، آپ کو تو بے حساب علم حاصل ہے، لہذا آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو مجنون ہوتا ہے اس کا تو کردار اچھا نہیں ہوتا، اسے سمجھ نہیں ہوتی کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، وہ تو مجنون ہوتا ہے۔ آپ کو تو سمجھ ہے کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، آپ تو دوسروں کو تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، آپ معلم ہیں، معلم کائنات ہیں، تو پھر آپ مجنون کیسے ہو سکتے؟ اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یہ بھی فرمایا، یہ بھی اس کے جواب میں ہے کہ جو مجنون ہے وہ تو کوئی صحیح عمل کر ہی نہیں سکتا، جب صحیح عمل نہیں کرے گا اسے اجر بھی نہیں ملے گا، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ مجنون مکلف ہی نہیں ہوتا، اس پر پابندی نہیں ہے، نہ نماز کی نہ روزے کی۔ نماز روزے کی پابندی کے لیے عقل ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، مجنون کا عقل نہیں ہے، پھر کوئی عمل اس پہ لازم نہیں ہے، کوئی عمل وہ صحیح کر نہیں سکتا، تو پھر اس کو کوئی اجر بھی نہیں ملے گا، اور آپ کو تو بے حساب اجر اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ پوری کائنات کا اجر ایک طرف، آپ کا اجر ایک طرف، تو پھر آپ معاذ اللہ مجنون کیسے ہو سکتے؟ اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ آپ کا اجر اللہ کریم خود ہے، دوسروں کا اجر، کسی کا اجر ہے اس کی عمر میں اضافہ، کسی کا اجر ہے اس کے مال میں اضافہ، کسی کو اجر ملے گا قبر میں آسانی ہوگی، کسی کو اجر ملے گا جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ آپ کا اجر اللہ کریم خود ہے، آپ کا اجر بے مثل ہے، بے مثال ہے، نہ اللہ کی کوئی مثل بے مثال ہے،
نہ آپ کے اجر کی کوئی مثل بے مثال ہے اور نہ آپ کی کوئی مثال ہے۔ آپ کا خلق عظیم ہے۔ چونکہ آپ کا خلق عظیم ہے، لوگوں کے ستانے سے، پریشان کرنے سے آپ کو پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کریم نے آپ کو فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کرتے رہیں، آپ کا صبر بھی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی مدد سے ہے۔ صبر بھی آپ نے کرنا ہے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرنا۔ آپ کا خلق عظیم ہے، اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ پہلے نبیوں کو جو خلق عطا فرمائے گئے، جو خوبیاں عطا فرمائی گئیں، وہ سارے خلق، وہ ساری خوبیاں اکٹھی کر کے آپ کو عطا فرما دی گئی، اس لیے آپ کا خلق عظیم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شکر بڑا مشہور ہے، محبوب علیہ السلام کا شکر اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں۔ حبیب خلیل سے بڑھ کر ہوتا ہے، جو حبیب ہو وہ خلیل ضرور ہوتا ہے، جو خلیل ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ حبیب بھی ہو۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ میرے محتاج ہوں گے حتیٰ ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا سارے محتاج ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے محتاج ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل ہیں، محبوب حبیب ہیں، آپ خلیل بھی ہیں، آپ حبیب بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اخلاص تھا، ان کا اخلاص مشہور ہے، محبوب کا اخلاص ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سچا وعدہ مشہور ہے، محبوب کا سچا وعدہ ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، محبوب کا صبر ان سب سے بڑھ کر ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کائنات میں جو بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا اسے ستایا گیا، پریشان کیا گیا، فرمایا مجھے ان سب سے زیادہ ستایا گیا، مجھے ان سب سے زیادہ پریشان کیا گیا، اور فرمایا جس کا میرے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہوگا اس کو اتنی زیادہ تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ محبوب کا صبر بھی بے مثال ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی معذرت مشہور ہے، محبوب کی معذرت بھی بے مثال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع عاجزی مشہور ہے، محبوب کی عاجزی بھی بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، آپ ان نبیوں رسولوں کی ہدایت کی اقتداء کریں۔ تفسیر والوں نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے
کہ پہلے نبیوں رسولوں میں جو بھی خاص خوبی تھی، خاص عظمت تھی، شان تھی، وہ ساری آپ کو عطا کر دی گئی۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو، رسول کا لفظ جمع استعمال فرمایا، حالانکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تھے۔ تفسیر والوں نے فرمایا محبوب میں چونکہ سب نبیوں رسولوں کی شان موجود ہے، اجتماعی طور پر موجود ہے، اس لیے یا ایھا الرسل کہہ کر خطاب فرمایا گیا۔ اللہ والے نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، فرمایا ہر نبی میں، رسول میں کوئی نہ کوئی عظمت ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے، کوئی خاص خوبی شان ہوتی ہے، وہ ساری جمع کر کے اللہ کریم نے ہمارے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ آپ میں قوت نظریہ تھی جس کے پیش نظر آپ میں علم تھا، عرفان تھا، ایمان تھا، ایقان تھا۔ ایسا علم، ایسا عرفان، ایسا ایمان، ایسا ایقان جو اپنی مثال آپ تھا۔ کسی امتی کو کیا، کسی نبی کو بھی ویسا علم، ویسا عرفان، ویسا ایمان، ویسا ایقان نصیب نہیں ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اور ساری امت کے ایمان کا وزن کیا گیا، میرا ایمان زیادہ وزنی تھا، امت ساری کا ایمان ہلکا تھا۔ پھر فرمایا ابو بکر کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، باقی ساری امت کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا، تو ابو بکر کا ایمان باقی ساری امت سے بڑھ کر تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں قوت عملی تھی جس کے پیش نظر آپ نے عمل فرمائے، فرضوں کی پابندی فرمائی، واجب کی پابندی فرمائی، مستحب کی پابندی فرمائی، ایسی پابندی جو کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا محبوب کا خلق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا محبوب کا خلق قرآن تھا۔ محدثین نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ قرآن میں جتنی اچھی صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھیں، وہ ساری صفتیں آپ میں موجود تھیں، اور قرآن نے جن چیزوں سے روکا ہے، جن سے منع فرمایا ہے، آپ ان سب سے بچنے والے تھے، ان میں سے کوئی بھی چیز آپ میں موجود نہیں تھی۔ جتنی اچھی صفتیں ہیں ساری قرآن میں موجود ہیں، قرآن نے ان کا حکم فرمایا، اور جتنی بری صفتیں ہیں، برے کام ہیں، قرآن نے ان سے منع فرمایا ہے۔ تو سب بری چیزوں سے آپ بچنے والے تھے، اور سب اچھی چیزوں کے ساتھ آپ متصف تھے، ساری خوبیاں آپ میں موجود تھیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آپ کے اوصاف کا کوئی
احاطہ ہی نہیں کر سکتا، کوئی ان کا شمار ہی نہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا۔ ایک اللہ والے نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محبوب تو خود قرآن تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا آپ کا خلق قرآن تھا، عارف کہتا ہے آپ خود قرآن تھے۔ انا القرآن والسبع المثانی وروح الروح لا روح الاوانی، فرماتے ہیں محبوب ہی قرآن ہے، محبوب ہی سبع مثانی ہیں، محبوب ہی روح ہیں، محبوب ہی روح کی روح ہیں، محبوب کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں محمد بن حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک فنا ہوتی ہے، ایک بقا ہوتی ہے۔ فرمایا آدمی اپنے آپ کو فانی فی اللہ کر لے تو وہ باقی باللہ بن جاتا ہے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں پہلے فانی فی اللہ تھے اور پھر اللہ نے آپ کو باقی باللہ بنایا۔ فانی فی اللہ اور باقی باللہ اس کائنات میں پہلے نمبر پہ آپ کی شان ہے، اور آپ کے بعد آپ کے فیض سے کرم سے اللہ نے جسے چاہا یہ شان عطا فرمائی۔ جس کا خلق کمزور ہو، مصیبت آئے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جس کا خلق کمزور ہو، کردار کمزور ہو، نعمت ہو، اس میں فرق آ جاتا ہے۔ عام حالات میں بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑی زکوٰۃ، بڑی خیرات، لیکن کوئی مصیبت آ گئی تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ غلط لفظ منہ سے بولنے شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ عام حالات میں بڑے ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جب کوئی مال و دولت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، پھر وہ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ محبوب کا خلق عظیم تھا۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ کسی مصیبت سے آپ میں کوئی تبدیلی آتی تھی اور نہ کسی انعام احسان سے آپ میں کوئی تبدیلی آتی تھی۔ خلق عظیم تھا، آپ اس کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ رات بھی خلق عظیم کے تحت گزرتی تھی، دن بھی خلق عظیم کے تحت گزرتا تھا۔ مقیم ہوتے تھے، خلق عظیم کے ساتھ ہوتے تھے، سفر میں ہوتے تھے، خلق عظیم کے ساتھ ہوتے تھے۔ گھر میں ہوں خلق عظیم ہے، باہر ہوں خلق عظیم ہے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان والے آپ ارشاد فرماتے ہیں، محبوب کا خلق عظیم تھا اس وجہ سے کہ آپ عظیم کے مظہر ہیں۔ اللہ عظیم ہے، آپ اس عظیم کے مظہر ہیں، اس لیے آپ کا خلق عظیم ہے۔ اللہ بھی عظیم ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید بھی عظیم ہے، اور اس قرآن کے اخلاق کے ساتھ محبوب متصف تھے، اس لیے محبوب کا خلق بھی خلق عظیم ہے۔ اصل
صراط مستقیم وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ کا صدقہ پھر جس کو بھی صراط مستقیم نصیب ہوا وہ آپ کے فیض سے نصیب ہوا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 360 خلق ہیں، 360 عادتیں ہیں۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور ان 360 عادتوں میں سے ایک عادت بھی کسی میں موجود ہو، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 360 میں سے میرے اندر بھی کوئی موجود ہے؟ ارشاد فرمایا اے ابو بکر کلھا فیک، ساری کی ساری 360 عادتیں تیرے اندر موجود ہیں۔ وَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ السَّخَاءُ، اور ان 360 میں سے سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے وہ سخاوت پسند ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ جس نے تعاون کیا، میری خدمت کی، میں نے اس خدمت کا بدلہ اس کو اس دنیا میں عطا فرما دیا۔ اور فرمایا ابو بکر کی اتنی خدمتیں ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ابو بکر کو ان خدمتوں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ابو بکر کی ساری خدمتوں کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں ہے، جنت میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مال کو اس طرح استعمال کرتے تھے جس طرح کوئی اپنے مال کو استعمال کرتا ہے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، مال اٹھایا اور استعمال کر لیا۔ اسی لیے ابو بکر نے تبوک کے موقع پر سب کچھ اٹھا کر پیش کر دیا تھا۔ محبوب نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اللہ کو، اللہ کے رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ والے نے ارشاد فرمایا محبوب کا خلق قرآن ہے، جو محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہو وہ قرآن پڑھے، قرآن سے اسے محبوب کی زیارت نصیب ہوگی۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہو وہ قرآن کو پڑھے، قرآن پڑھنا اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ محدثین نے فرمایا جو محبوب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہو وہ محبوب کی حدیثیں پڑھے، محبوب کی حدیثیں پڑھنا محبوب سے ہم کلام ہونا ہے۔ محبوب کی
حدیثیں پڑھے، محبوب کی سنتوں پر عمل کرے، محبوب کا دیدار نصیب ہوگا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنا کردار اچھا کر لے تو اس کو راتوں کو جاگنے والے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس کا کردار اچھا ہو اس کو دن میں روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا خلق اچھا اپنے لیے لازم کر لو، اچھا خلق جنت میں جائے گا اور اچھے خلق والا بھی جنت میں جائے گا۔ فرمایا برے خلق سے، بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بری عادت جہنم میں جائے گی اور بری عادتوں والا بھی جہنم میں جائے گا۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اچھا خلق کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جو تیرے ساتھ تعلق ختم کرے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، یہ بھی اچھا خلق ہے۔ لوگ اپنے قریبیوں سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ محبوب نے فرمایا جو تعلق ختم کرے تو تعلق کو جوڑنے کی کوشش کر، تعلق ختم نہ کر۔ ارشاد فرمایا 10 ذی الحج کو سب سے بڑا عمل قربانی ہے، لیکن قربانی سے بھی بڑا عمل یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا تھا، اس تعلق کو دوبارہ بحال کر لیا، یہ قربانی سے بھی بڑا عمل ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعاون کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے، کیا تعاون ختم کر دوں؟ فرمایا نہیں، وہ تعاون نہیں کرتے تو پھر بھی تعاون جاری رکھ، تعاون ختم نہ کر۔ محبوب نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی، لوگ اپنے خون کے رشتوں سے تعلقات ختم کر لیں گے، دشمنیاں پیدا کر لیں گے، اور جن سے خونی رشتہ نہیں ہے ان سے تعلقات بنائیں گے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرو، اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کا عرش رحم کا ٹھکانہ ہے، جو رحم ہے اللہ کے عرش کے پاس اس کو ٹھکانہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور یہ دعا کرتا رہتا ہے الہ العالمین جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، جو مجھے کاٹے تو اس کو کاٹ۔ قریبی رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھیں۔ اللہ والے نے فرمایا 2 وقت کا کھانا ملے، مناسب رہائش موجود ہو اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں، فرمایا دنیا میں یہی جنت، دنیا میں رہتے ہوئے یہی جنت ہے کہ 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے، مناسب رہائش ہے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، لڑائی نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا واعف عمن ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کرے، زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے، یہ بھی اچھے خلق کا تقاضا ہے۔ ارشاد فرمایا معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے،
اللہ کا محبوب معاف کرنے والا ہے اور امت کو بھی معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے محبوب سے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم کہ آپ معاف کریں، اور امتیوں سے فرمایا ولیعفوا ولیصفحوا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی امت سے فرمایا کہ معافی کرنے والے بنو، معافی اللہ کو پسند ہے۔ اور ارشاد فرمایا احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ بدلے میں برائی نہ کر، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ اللہ والے نے ارشاد فرمایا بدی را بدی سہل باشد جزا، گر مردی احسن الی من اساء، برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ تو آسان ہے، اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو پھر برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ یہ اسلام ہے، یہ خلق عظیم ہے، اور یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام۔